مجھ پر کسی قسم کا فتویٰ لگانے سے پہلے خدا کے لیے پورا کلپ سن لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قاری یا امام والعادیات ضبحن پڑھتا ہے اس کی ابتداء میں نماز فاسد ہے اور یہ نماز کا اعادہ واجب ہے، اور اگر یہی اس کا عقیدہ ہے تو ایمان سے نکل جائے گا، اور بیوی تو اس کی کب کی حرام ہو چکی ہے۔ عربوں کے ہاں حرف زوا کے لیے ہے، دعات کی جگہ زوات کہنا کلمۃ اجنبیۃ، اور فقہا کہتے ہیں کلمۃ مستحجنہ، بد کلمہ، فحش کلمہ۔ فقیہ الہند اور ولی الہند حضرت گنگوئی فتاوی رشیدیہ میں لکھتے ہیں بہرحال پر دال پڑھا کرے، زواد کی باتیں چھوڑے، اس لیے زواد نہ پڑھا کرو، تو استغفار کرو اور وہ نماز بربادی سے بچاؤ۔ حرف زواد نہیں ہے عربی میں، زوا کے لیے ہے، دعات کی جگہ زواد برا ہے، منع فرمایا فقہاء نے۔ وہ محتاط طبقہ جن جیسے محتاط پیدا نہیں ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دعات کی جگہ زوا پڑھا نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر یہ عقیدہ بھی ہو تو کافر مرتد ہو جائے گا۔ دیکھیے زلت القاری محیط برہانی کی، زلت القاری قاضی خان کی، زلت القاری ہندیہ کی۔ یہ جو مفتی ظرف علی خان صاحب کی آواز میں نے آپ کو سنوائی ہے، یہ جو ان کا کلپ کا شارٹس میں نے آپ کو سنایا ہے، یہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے اپنی طرف سے اس میں کوئی بات شامل کی ہے تو وہ اس کلپ کے آخر میں نے یوٹیوب کے 3 کلپوں کا اسکرین شاٹ دیا ہے، باقاعدہ چینل کا نام لکھا ہے، اور آپ وہ نام سرچ کریں گے آپ کے سامنے وہ کلپ آ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس کلپ کے بعد جو ہے دیوبندی حضرات یوٹیوب سے وہ کلپ ڈیلیٹ کروا دیں، تو میں نے اپنے پاس وہ سیو بھی کیے ہوئے ہیں، میرے پاس اوریجنل وہ موجود ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ سال پہلے کی بات ہے، اور وہ اس وقت سے یہ گردش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کی توجہ نہیں جا رہی تھی۔ تو میں صرف لوگوں کے ایمان بچانے کے لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے غلام ہیں، ہم الحمدللہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، اور جو اللہ پاک نے کتاب اتاری ہے قرآن پاک، ہمارا حق بنتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے اس کو پڑھا جائے، صحیح طریقے سے اس کو سنا جائے، صحیح طریقے سے اس کو سمجھا جائے، اور لوگوں تک صحیح طریقے سے اس کو پہنچایا جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ دعات کی جگہ پر زواد پڑھتے ہیں، مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ولا الضالین پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اللہ بھلا کرے قبلہ مفتی ظرف علی خان صاحب کا، جنہوں نے اس پر جو ہے یہ اعتراض اٹھایا کہ بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے، پوری دنیا دعات پڑھتی ہے، عرب کے لوگ جہاں قرآن اترا ہے حرمین شریفین میں دعات پڑھا جا رہا ہے، مصر کے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں، ان کی قرأت سنتے ہیں، ان کی آوازیں سنتے ہیں، ان کی تلاوتیں سنتے ہیں، وہ لوگ دعات پڑھتے ہیں، اور یہاں پاکستان میں بھی اکثریت دعات پڑھتی ہے، لیکن یہ پتہ نہیں دیوبندی حضرات کو کیا ہو گیا ہے، یہ دعات کو زواد پڑھتے ہیں، اور جب دعات کو زواد پڑھا جائے تو وہ معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی ظرف علی خان صاحب جو کہ آپ کے بہت بڑے عالم اور مفتی ہیں، کہ جو شخص ان کے فتویٰ کی روشنی میں دعات کو زواد پڑھے اس کا ایمان ہی نہیں ہے، جو شخص دعات کو زواد پڑھتا ہے اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ تو جو دیوبندی حضرات مساجد میں امام بن کر کھڑے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں، کیا وہ اس فتویٰ کی روشنی میں لوگوں کی نمازیں برباد نہیں کر رہے؟ کیا ان کے مدارس میں جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط نہیں پڑھایا جا رہا؟ ایک حرف کا معنی ہی چینج ہو جائے تو بتائیے ایمان سے کیا وہ تحریف نہیں ہے قرآن پاک میں؟ ہمارے تو علماء اہل سنت یہ بارہا لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ بھائی ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، اور وجوہات میں سے ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سراسر قرآن ہی غلط پڑھتے ہیں، ان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اور جو لوگ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، جو ان کے مدارس میں خدمتیں کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کس کو دے رہے ہیں بھائی، وہ تو قرآن ہی غلط پڑھ رہے ہیں، ان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں یہ زواد کو چھوڑو، یہ تو قرأت اجنبیہ ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو بالکل سراسر غلط پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، اس میں نے کسی قسم کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا، میں نے تو وہی باتیں دہرائی ہیں جو آپ کے مفتی صاحب نے کہی ہیں۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ان کے مدارس میں آپ بچے نہیں پڑھاتے، کیوں نہیں؟ اس لیے نہیں پڑھاتے، ان کو پڑھانا ہی نہیں آتا، اور وجوہات میں سے ایک یہ وجہ بھی ہے کہ یہ لوگ سراسر قرآن ہی غلط پڑھتے ہیں۔ جس نے قرآن ہی غلط پڑھنا ہے، جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس میں برابر کے مجرم ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ دعات کو زواد پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، اور یہ بالکل گناہ ہے،
تو اگر آپ اس پر جو ہے ڈٹے رہیں اور آپ کہیں نہیں جی وہی صحیح پڑھتے ہیں تو پھر آپ گنہگار ہیں. یہ میں نہیں کہتا، یہ آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دعات کو زوات پڑھے تو اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں ہے، اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں، اس کا ایمان ہی ختم ہو گیا ہے. جو دعات کو زوات پڑھے اس کی بیوی اس کے نکاح میں نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں ہے. آخر میں پیغام دینا چاہوں گا، جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو انہیں کے مدارس میں پڑھیں گے، تو میں کہوں گا شوق سے پڑھائیں. ادھر قرآن ختم، ادھر ایمان ختم. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی ظفر علی خان صاحب کہہ رہے ہیں. ہم اگر کوئی حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کی بات کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کے اخلاقیات، حضور علیہ السلام کے اختیارات و کمالات، حضور علیہ السلام کو حاضر و ناظر مانے، حضور علیہ السلام کا علم غیب مانے، حضور علیہ السلام کے کمالات مانے، تو یہ سارے ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں. یہ بدعت ہے، یہ شرک. اور تم تو قرآن ہی سارا غلط پڑھ رہے ہو، تمہیں تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں. ہے کوئی دیوبند کا فرزند جو ہماری اس بات کا جواب دے اور کہے جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں؟ ہم غلط نہیں کہہ رہے. الحمدللہ پوری دنیا میں یہ پیغام ہے، کائنات میں اگر کوئی صحیح العقیدہ سچا مذہب ہے تو الحمدللہ وہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے. قرآن پڑھنا بھی انہیں کو آتا ہے، قرآن سننا بھی انہیں کو آتا ہے، قرآن سمجھنا بھی ان کو آتا ہے، اور الحمدللہ عمل کرنا بھی انہیں کو آتا ہے. خدا را اپنی نمازیں بچائیے، اپنا ایمان بچائیے، اپنا قرآن بچائیے، اور ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھیں قرآن پاک کو صحیح بھی پڑھتے ہیں اور صاحب قرآن سے محبت بھی کرتے ہیں. اور اگر ہو سکے تو کسی کا ایمان بچانے کے لیے، کسی کی نمازیں بچانے کے لیے اس کو آگے شیئر ضرور کریں، تاکہ ان حضرات تک بات پہنچے کہ الحمدللہ پوری دنیا میں جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے وہی الحمدللہ صحیح قرآن پاک ہے. ان کا قرآن پاک پڑھنا بالکل درست نہیں ہے، یہ ان کے اپنے مفتی صاحب کا فتویٰ ہے. اگر کوئی تسلی کرنا چاہے تو یہ آخر میں نے یہ اسکرین شاٹ دیے ہیں، آپ وزٹ کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر ان کے کلپس موجود ہیں جن کا آج تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. الحمدللہ ہم نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا ہے. اللہ ہمیں یہ پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.